بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. واقعی تاریخ لکھی جا رہی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف بلہ چھینا جاتا ہے لیکن حوصلہ چھیننے میں ناکامی نظر آتی ہے. تحریک انصاف کے ووٹر سے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سے، پاکستان کے کروڑوں لوگوں سے بلہ چھینا گیا، انتخابی نشان چھینا گیا جس پر ظاہر ہے کہ وہ ووٹ کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن بلہ چھین لیا. حوصلہ نہیں چھین سکے، ہمت نہیں چھین سکے، جذبہ نہیں چھین سکے. چلے ہاتھ میں بلہ نہ ہو، دل میں جذبہ ہو، دل میں امید ہو، حوصلہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی جو دل میں ایک طاقت ہوگی وہ آپ کو آگے بڑھنے میں ساتھ دے گی. اب نشان کوئی بھی ہو. اب آپ دیکھیے کہ ہو یہ رہا ہے کہ ابھی سے کیمپین شروع ہو گئی ہے. کمال یہ ہے کہ اس وقت ہر طرف بات کیا ہو رہی ہے، یعنی حتیٰ کہ میں آج ایک پروگرام میں بطور مہمان تجزیہ کار انوائٹڈ تھا، وہ موضوع بھی یہی تھا. ہر چینل پر ہر جگہ موضوع کیا ہے؟ تحریک انصاف ہے. اور کراچی میں آپ دیکھیے ایک طرف یہ کہ بلہ چھینا گیا ہے، او یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بجائے اس کے بیٹھ جائیں اب کیا ہوگا، رونا دھونا پریشان کیا کریں گے، ابھی تو آگے پھر پکڑ دکھائے، بڑی مشکلات ہیں. لیکن کراچی میں ایسا زبردست جلسہ ہوا ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے. کمال کر دیا ایک دفعہ پھر شیر افضل مروت نے. اور گرفتاری کے باوجود، پہلے ان کو پنجاب میں گرفتار کیا گیا، خیبر پختونخوا میں کتنی مشکلیں آئیں، وہ کراچی پہنچ گئے. رکاوٹیں تھیں، سڑکیں بند، گرفتاریوں کا خطرہ، پھر بھی وہاں پر جا کر جناب جلسہ کر دیا. اور ایسا زبردست جذبہ نظر آیا کہ اب تک کہیں آپ کو کسی جلسے میں، کراچی کے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، کوئی پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے جناب، وہ نون لیگ کی ڈسمنٹ لگی ہوئی ہے، وہ جذبہ نہیں نظر آ رہا. نون لیگ کی حالت اتنی پتلی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اب صرف آپ دیکھ لیجئے کہ خواجہ آصف کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی اب ماؤں کے بارے میں خواجہ آصف نے کیا بات کر دی ہے کہ جی یہ عثمان ڈار، عمر ڈار نے اپنی والدہ کو چوک میں کھڑا کر دیا ہے. شرم آنی چاہیے. لیکن وجہ کیا ہے؟ خوف ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جو بوڑھی مائیں ہیں وہ باہر آ گئی ہیں، یہ ان سے بھی ہار رہے ہیں. انہوں نے ان کے بچوں کو قید کیا، ان کو لاپتہ کروایا، لیکن یہ اب ماؤں سے ہار رہے ہیں، اب یہ بیٹیوں سے ہار رہے ہیں، اب یہ بہنوں سے ہار رہے ہیں. ان کے لیے یہ مسئلہ بن گیا ہے. اب تو جناب شیر کو وہ بینگن سے بھی مار پڑنی ہے، شیر کو اب پیالہ بھی سر میں پڑنا ہے. اور لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر اب وہ کوئی کہہ رہا ہے جی خونخوار درندہ، وہ اس کی خون کی پیاس نہیں ختم ہو رہی. یہ حال ہو گیا ہے کہ تصاویر شیر کی جا رہی ہیں کہ شیر اتنا لاغر ہو گیا کہ اس کو بلے کا سہارا چاہیے تھا کہ وہ چھین کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا گیا کہ یہ لو شاید اس سہارے سے چل سکو. نہیں، آپ کو کوئی جوش جذبہ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے نون لیگ کی قیادت میں، اعلیٰ قیادت میں؟ پیسہ بے تحاشا ہے، تجربہ بے تحاشا ہے. کہیں آپ کو کوئی تحریک نظر آ رہی ہے؟ کہیں کوئی جذبہ؟ آپ دیکھ لیجئے ان کی کہیں کوئی بات ہو رہی ہے؟ صرف بات یہی ہو رہی ہے نا کہ جی وہ دیکھیں ان کے منصوبے کیا ہیں، ان کی توجہ کیا ہے، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اب ہر طرف بات ہو رہی ہے کہ جی کمال کر دیا، شیر افضل مروت چھا گئے. یہ شیر افضل مروت نے، تحریک انصاف نے کیسا کمال کر دیا ہے، زبردست. ایسے ماحول میں جناب یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ کوئی وہاں پر ولیمے کا وہ فنکشن ہو رہا ہے کہ جی وہ کھانے بھی لگ رہے ہیں، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، نہ وہ بسیں آ رہی ہیں لوگوں کو لانے جانے کے لیے. نہیں، الٹا جناب گرفتاریاں، یہ سب. پھر بھی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو جو لوگ اس قدر ظلم، جبر، خوف، فسطائیت اس حالت میں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے؟ اور اس وقت بھی یقیناً مشکلات ہوں گی، مگر اب دیکھیے نا وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، رکاوٹوں کو عبور کر رہے ہیں، اور سارے نظام کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہر ایک کی آنکھیں کھول رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے بڑی کیا جیت ہوگی؟ اچھا اب بھی دیکھیے نا آزاد امیدوار ہو گئے، تو اب بھی کیا ضرورت ہے ان کو پکڑنے کی؟ اگر خوف ختم ہو گیا ہوتا تو اب بھی یہ ڈر ہے کہ جناب یہ ریزرو سیٹس اور یہ پھر بھی لے جائیں گے، اتنا کچھ لے جائیں گے کہ پھر بھی نہیں سنبھالے جائیں گے. یہ اصل وجہ ہے. اچھا اب دیکھیے سوشل میڈیا پر انہوں نے کام تیز کر دیا ہے. محلوں میں واٹس ایپ گروپ بنا دیے ہیں اور وہاں پر شیئر کر رہے ہیں انتخابی نشان، نام، کسی کو بھی چاہیے کوئی سہولت. پھر پورٹل آ رہا ہے، پھر یہ بتا رہے ہیں اچھا آپ آگے فون نمبر بھی دیں گے، یہ ویب سائٹ بھی آئے گی، اس پہ بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹلائز ہو گیا دور. بچے کے پاس جناب اب تو ٹک ٹاک ہے، اب یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، پھر واٹس ایپ ہے. ویسے میسیجز کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھائی کون کھڑا ہے، کس طرح سے کھڑا ہے. انہوں نے مذاق اڑانا چاہا انتخابی نشان کا، لیکن وہی ان کی اسٹرینتھ بن گئے ہیں. اس میں دیکھ رہا تھا کسی نے بینگن کے اب فوائد لکھنا شروع کر دیے ہیں. اچھا وہ پیالے کا بتایا جا رہا ہے، پھر اسی طرح سے چیزوں کی افادیت بتائی جا رہی ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ کوئی سوچ سکتا تھا
کہ میاں نواز شریف صاحب اتنے irrelevant ہو جائیں گے کہ ان کا کوئی ساکھ کچھ بھی نہیں بچا. جو جسٹس قاضی فائز کا حال ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا بدنام نہیں ہوا, کوئی چیف جسٹس اتنا بدنام نہیں ہوا. یہ ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے اتنی بدنامی, اور ابھی آگے پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے. ابھی بات ہو رہی ہے پھر بازگشت ہے جی کوئی اور استعفیٰ آئے گا. تو یہ مطلب جو ادارہ آپ دیکھ لیں پاکستان میں کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اپنے جو بھی اس میں سربراہ یا کچھ بھی ہیں, پولیس ہے, بیوروکریسی, الیکشن کمیشن, ایگزیکٹو, ہر طرف بدترین آپ دور دیکھ رہے ہوں گے, بدترین. تو یہ جب لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہیں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لوگوں میں تحریک جاگتی ہے, جذبہ جاگتا ہے, انقلاب کی کسی کیفیت نظر آتی ہے کہ بھائی اس طرح بھی لڑا جاتا ہے, اس طرح بھی آگے بڑھا جاتا ہے. اب دیکھیے انہوں نے کیا کہا, یہاں سے آپ اندازہ لگے کہ کتنے گر چکے ہیں اور کتنا ان کو خوف ہے, یہ جھنجھلاہٹ کتنی ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں جی ماں جیسی مقدس ہستی کو سیاست میں استعمال کیا گیا, یہ اپنی ماں کو چوک میں لے آئے, یہ خود کیوں الیکشن نہیں لڑتے, کیا انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہے. اچھا اب دیکھیں نا ان کے ساتھ جو ہو گیا, ان کو سب پتا ہے لیکن جان بوجھ کے کہ اس طرح شاید ان کا تمسخر اڑایا جا سکے. اب یہ وقت نہیں رہا, یہ وہ دور نہیں رہا کہ آپ اس طرح کوئی جگت بازی کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کسی کو نیچا دکھائیں گے. اب جناب لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جماعت ہے جس میں منی اور نذیر صاحبہ سمجھتی ہیں جی آگے انہوں نے باغ دور سنبھالی ہے, سینئر وائس پریزیڈنٹ بن گئی ہیں جی, یہ خواتین کی عزت ان کے ہاں یہ ہے, تو ان کو تو الٹا پڑ رہا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ جاتے ہیں کہ اپنی کوئی کارکردگی گنوانے کے, جی وہ شیر آئے گا, فلاں آئے گا, فلاں آئے گا, وہ کھا گیا, لوگوں کے روزگار بھی کھا گیا, ان کی روزی روٹی بھی کھا گیا, برباد کر گیا. اور یعنی عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے لے کر گزشتہ 21 مہینے میں بجلی کی قیمت میں 125% اضافہ ہوا ہے. یعنی 100 کا بل تھا تو اب 225 روپے ہو چکا ہے بل. اگر آپ سمجھیے 1000 تھا تو اب یہ 2225 روپے ہو گیا ہے بل آپ کا. پھر یا 2250 روپے. اچھا پھر گیس کی قیمت میں 500% تک اضافہ ہو گیا ہے. یہ کریڈٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جاتا ہے, عدنان علی صاحب یہ لکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ جناب ثاقب لکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ایک افسر سے بات ہو رہی تھی تو اس کا کہنا تھا کہ صرف ہمارے چیف سکندر سلطان راجہ کی وجہ سے پورے محکمہ ملازمین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. شرمندگی کا عالم یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی شرمسار ہیں. ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ مرکزی سیکریٹریٹ میں کرفیو جیسا ماحول کے باعث دور دراز علاقوں میں تعینات افسران میں سے کوئی بھی اسلام آباد پوسٹنگ کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی اپنے گھر والوں کے آگے شرمندہ ہیں, پریشان ہیں, سر نہیں اٹھا سکتے. اچھا پھر اب جناب حال یہ ہے کہ جو لوگ آزاد حیثیت میں آ رہے ہیں سامنے, ان امیدواروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تحریک انصاف کے ہیں. اچھا یہ آزاد امیدوار ہے, یہ تحریک انصاف کی طرف سے, تحریک انصاف کی طرف سے. یعنی تحریک انصاف کا آپ امیجن کریں کہ زور کتنا ہے کہ وہ ہے آزاد لیکن منسوب تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ لیول ہے. پھر شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ جی بغیرت ہم نہیں تم ہو, اب ہم ووٹ سے اس کا بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نعرے جس طرح سے لگے ہیں کہ آگے عمران خان کے نعرے, اب بھی مطلب عمران خان سمبل بن گیا, یہ معاملہ اس وقت چل رہا ہے. پھر ڈان میں ایڈیٹوریل جو ہے وہ بھی سارا آپ دیکھیے عمران خان کے حق میں جا رہا ہے اور قاضی فیصل کے خلاف جا رہا ہے. اب ڈان کو بھی لکھنا پڑ گیا ہے. سرویز ہو رہے ہیں, یہ محمد معیار نے سروے کیا جی نیوز ون کے لیے. یہ کہتے ہیں جی 80% لوگوں نے, ان تقریباً 500 لوگوں کی رائے جانی تحریک انصاف کو ووٹ دینے والے 80% لوگوں کی وجہ یہ تھی جو انکل بول رہے ہیں, انصاف, صحت کارڈ, یہ سب باتیں لوگ کر رہے ہیں. زیادہ تعداد انہیں کی چل رہی ہے. اور رش جو نظر آیا ہے, جس طرح لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی یعنی وہ نہیں کہ انتظام ہو, کوئی کرسیاں ہوں, بس جہاں جگہ مل گئی وہاں کراچی میں بلے بلے, اور جو نعرے لگے ہیں کمال کر دیا. اور لوگ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو جناب ریکارڈ توڑ دیے ہیں, کس طرح سے یہ لوگ نکلے ہیں, کس طرح یہ آئے ہیں. اچھا پھر اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ تو اب ماحول بنا رہے ہیں, دوسروں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے کہ باہر نکلو تو صحیح, آؤ تو صحیح, ہم تمہیں سہولت دے رہے ہیں, پولیس تمام انتظامیہ تمہارے لیے ہے. اور یہاں ان کو نکلنے نہیں دیا جا رہا کہ ساری انتظامیہ تمہارے خلاف ہے, لوگ یہاں نکل رہے ہیں. ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے, وہ پھر نہیں نکل پا رہے, وہ گھروں سے نہیں نکل رہے, یہاں ان کے لوگوں کو نہیں نکلنے دیا جا رہا اور گرفتار کیا جا رہا ہے. پھر بھی آپ دیکھیے کہ تحریک انصاف کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہوں نے کراچی میں پی ٹی آئی نے پہلے ہی دن تاریخ رقم کر دی ہے, پہلے ہی دن. تو اس سے تو وہ جذبہ ایک آگے بڑھ گیا, بات کہیں سے کہیں چلی گئی ہے. اچھا اس کے ساتھ
اب یہ بات آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی واقعی یہ تو تحریک انصاف نے کمال کر دیا کہ اس مشکل میں بھی وہ حوصلہ نہیں ہارے اور آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی چھا گئی ہے، جی کراچی میں پی ٹی آئی چھا گئی. یہ جو لوگ مناظر دیکھ رہے ہیں وہ سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیں بلہ چھننے کے بعد بھی جو پہلا دن ہے، جو پہلا جلسہ ہے، وہ تحریک انصاف کے نام ہی رہا ہے. تو جب تمام تجزیہ آپ دیکھ لیجئے، تمام لوگوں کی رائے دیکھ لیں، وہ اب بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہی نظر آ رہی ہے کہ آپ اس کا زور نہیں توڑ سکے. اب کیا لوگوں کے لیے مشکل ہوگا کہ بلے کا نشان نہیں ہے تو جناب وہ اس کے ووٹر ٹوٹ جائیں گے، کم ہو جائیں گے؟ نہیں حضور، بڑھیں گے. اور کیا یہ مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے کہ جی ان کو کنفیوز کیا جائے، کچھ اس طرح کا مذاق اڑایا جائے، یہ کیا جائے؟ نہیں، یہ دور اور ہے. اب اس سے آپ لوگوں کو نہیں روک سکتے، نہیں توڑ سکتے. میں نے جو بات عرض کی نا کہ آپ انتخابی نشان چھین سکتے ہیں، لیکن جو لوگوں کے اندر اب ایک جذبہ یا ان کی خواہش ہے اس کو آپ کیسے چھینیں گے؟ اور ابھی آپ کو اور بہت کچھ کرنا پڑے گا. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ظلم اور یہ جبر سہتے لوگ بھی عادی ہوتے ہوئے اس بہت کچھ کے باوجود بھی آگے لگتا ہے کہ بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمیں ابھی حالیہ تاریخ یہی بتاتی ہے، دنیا کی تاریخ میں بھی یہی ہے. اور یعنی آپ دیکھیں نا ورسٹ سیناریو کیا ہے، سب سے ورسٹ کیا ہے، یہ جو کچھ ہو گیا کم ہے کہ جی جماعت کے سربراہ کو جیل میں ڈالو، اس کو توڑ دو، انتخابی نشانے لو، جو کہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، اس کے باوجود پکڑ دھکڑ کرو، ان کے کاغذات نہ آنے دو، جو بھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کو سب کو ساتھ ملا لو، سارا کچھ ان کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کرو. تو اس کے بعد کیا کہ زیادہ یہ ہے جی اچھا جی جماعت جو ہے نا وہ کوشش کرے کہ بہتر پرفارم نہ کر سکے، الیکشنز میں آگے حکومت میں بنانے کی پوزیشن میں آ سکے، یہی زیادہ ہوگا. لیکن یہ تو بہت سی جماعتوں کے ساتھ ہو چکا، ٹھیک ہے، ماضی میں بہت سی جماعتوں کے ساتھ ہوا، حکومت تھی پھر چلی گئی، پھر کچھ عرصہ لگا واپس آنے میں. یہاں تو امریت بھی رہی ہے ملک میں 10 سال جناب، کوئی اس طرح سے جو جینوئن پولیٹیکل پارٹی تھی وہ نہیں آ سکی. تو اس سے تو ان کا ریوائول ہوا، وہ آگے بڑھتی چلی گئی وہ جماعتیں جن کو لوگوں نے خود ریجیکٹ کر دینا تھا، لیکن وہ پھر زندہ ہو گئے. تو یہاں تو تحریک انصاف کو جس دن نکالا گیا تھا اس دن سے تحریک انصاف بڑھتی چلی گئی ہے، سارے گرافز اس کے اوپر چلے گئے ہیں. تو یہ تو چند دن آگے معاملہ نہیں جائے گا، کسی حکومت کو لا کر بٹھا دیں گے، مسلط کر دیں گے. اور یہی اصل وجہ ہے کہ جن کو لایا جا رہا ہے، بٹھایا جا رہا ہے، وہ جو پی ڈی ایم کا دوبارہ ایک چورن لوگوں کو زبردستی کھلانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ جو بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ اس لیے ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں، کوئی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ ہم آ تو جائیں گے، ہم بٹھا تو دی جائیں گے، لیکن ہم سے چلنا کچھ نہیں ہے. جس طرح یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے. اللہ حافظ.